ہماری تعلیم گاہوں میں جتنی سختی سے فیس وصول کی جاتی ہے اتنی سختی سے شاید کاشتکاروں سے مال گزاری بھی وصول نہیں کی جاتی. مہینے میں ایک دن وصولی کے لیے معین کر دیا جاتا ہے. اس دن فیس کا داخل ہو جانا لازمی ہے. یا تو فیس دیجیے یا نام کٹوائیے، یا جب تک فیس نہ داخل ہو روز کچھ جرمانہ دیجیے. کہیں کہیں ایسا بھی فائدہ ہے کہ اگر اس معین تاریخ تک فیس وصول نہ ہوئی تو دوگنی کر دی جاتی ہے اور اس کی وصولی کے لیے دوسری تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے. اس تاریخ کو فیس وصول نہ ہوئی تو یقیناً نام کٹ جائے گا. دہلی کے گورنمنٹ کالجیٹ اسکول میں یہی قاعدہ تھا. 7ویں تاریخ کو فیس نہ دو تو 21ویں تاریخ کو دوگنی فیس دینا پڑتی تھی یا نام کٹ جاتا تھا. ایسے جابرانہ قواعد کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ غریبوں کے لیے مدرسے کے دروازے بند کر دیے جائیں. وہی ناہمدرد دفتری حکومت جو دوسرے صیغوں میں نظر آتی ہے ہمارے مدرسوں میں بھی ہے. وہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی، کوئی عذر نہیں سنتی. اس معین تاریخ کو فیس دینی پڑے گی، یہ قطعی امر ہے. قرض لو، گھر کے برتن بیچو، چوری کرو، مگر فیس ضرور دو، ورنہ دوگنی دینی پڑے گی یا نام رجسٹر سے خارج ہو جائے گا. زمین اور جائیداد کے مطالبوں کی وصولی میں تو کبھی کچھ رعایت کی جاتی ہے. ہماری تعلیم گاہوں میں نرمی ممنوع ہے. وہاں مستقل طور پر فوجی قانون برتا جاتا ہے. عدالتوں میں پیسے کا راج ہے، ہمارے مدرسوں میں بھی پیسے کا راج ہے. اس سے کہیں زیادہ سخت، کہیں بے رحم. دیر میں آئیے تو جرمانہ، غیر حاضر ہو جائیے تو جرمانہ، کتابیں نہ خرید سکے تو جرمانہ، کوئی خطا ہو جائے تو جرمانہ. تعلیم گاہ کیا ہے؟ جرمانہ گاہ ہے. یہی ہماری مغربی تعلیم کا معیار ہے جس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں. اگر ایسی تعلیم گاہوں سے پیسے پر جان دینے والے، پیسے کے لیے غریبوں کا گلا کاٹنے والے، پیسے کے لیے اپنے ضمیر تک کا خون کرنے والے طلباء نکلتے ہیں تو تعجب ہی کیا ہے. میدان عمل منشی پریم چند کا ناول ہے. میری بہت کم سننگ کے دنوں کی یاد ہے، اور یہ جو جلد میرے ہاتھ میں ہے، میں شاید تیسری جنریشن ہوں، تیسری نسل ہوں جو اس جلد کو، اسی جلد سے یہ کتاب پڑھ رہی ہے. آپ اس کی حالت سے یہ ظاہر ہے کہ بالکل ایک اینٹیک ہو گئی ہے. اور اس سے میرا ایک روحانی اور ایک جذباتی تعلق ہے. وہی تعلق میں منشی صاحب کی تحریر سے بھی محسوس کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت شروع میں جب میں بڑی ہو رہی تھی اور یہ کتاب مجھے پڑھنے کو ملی، میری نانی کے پاس تھی، تو اسی کتاب نے مجھے سوچنے پر اکسایا، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کیا. جو بھی ہمارے معاشرے میں ناانصافیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، اس کے بارے میں سوچنے پر اکسایا. آج تک اکساتی چلی آ رہی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس نے میرے اندر شاید کچھ بغاوت بھی بھری. ایک اور جگہ پر منشی صاحب لکھتے ہیں، سکتا نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، آپ نے شادی نہیں کی؟ وہ خاموش رہے اور پھر اس کا سوال سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اسی لیے کہ شادی کر کے کسی کو سکھی نہیں دیکھا. سکتا نے سمجھا یہ چوٹ مجھ پر ہے. بولی، قصور بھی ہمیشہ عورتوں کا ہی دیکھا ہوگا، کیوں؟ شانتی کمار نے جیسے اپنا سر پتھر سے بچایا. یہ تو میں نے نہیں کہا. شاید معاملہ اس کے برعکس ہو، شاید کیوں، بلکہ واقعہ ہے. خیر، اتنا تو آپ نے تسلیم کیا، شکریہ. اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ مرد چاہے تو شادی کر کے سکھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا، لیکن مرد میں تھوڑی سی حیوانیت ہوتی ہے جس پر وہ کوشش کر کے بھی غالب نہیں آ سکتا. یہی حیوانیت اسے مرد بناتی ہے. ارتقاء کے عمل میں وہ عورت سے بہت پیچھے ہے. جس دن اس کا ارتقائی سفر پورا ہو جائے گا غالباً وہ بھی عورت ہو جائے گا. ہمدردی، رحم، قربانی اور خدمت
انہی بنیادوں پر دنیا کا نظام قائم ہے، اور یہی سب نصفانی اوصاف ہے۔ اگر عورت اتنا سمجھ لے تو پھر دونوں کی زندگی سکھی ہو جائے۔ جب عورت حیوان کے ساتھ حیوان ہو جاتی ہے، جب ہی دونوں دکھی ہوتے ہیں۔ آج کل کا جو وقت ہے جس میں ہم سب کی زندگیاں کچھ دیر کو ذرا ٹھہر گئی ہیں، کچھ تھم سی گئی ہیں، اور اگر ہم سوچیں اور غور کریں تو جب یہ رواں دواں تھیں اور کچھ خاصی رفتار سے رواں دواں تھی، ابھی کچھ چند مہینے ادھر، تو ہم اکثر یہ کہتے تھے کہ بھائی کچھ ٹھہر جائے، کچھ وقت مل جائے، وقت نہیں ہے، اور اب تو وقت ہی وقت ہے۔ ہمیشہ یہ قلق رہتا تھا کہ شاید زندگی کم ہے اور کتابیں زیادہ۔ زندگی نے اپنی رفتار شاید اسی لیے مدھم کر لی ہے کہ ہم سب گھر پہ رہیں اور کتابیں پڑھیں۔